عرب امارات سے ذیشان پوچھ رہے ہیں کہ فوتگی گھر میں ہو جاتی ہے، صدمہ ہوتا ہے، تو اس میں کھانے کے حوالے سے، قرآن خوانی کے حوالے سے لوگ صدمے میں ہوتے ہیں، کسی کو لا کے بیان کروا دیا یا ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، اس کا منع کرنا، کس طرح سے کیا اسٹریٹجی اختیار کی جائے؟ شریعت ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہے اس بارے میں، اور ہمیں کس طرح سے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس وقت گھر والے تو بڑے صدمے میں ہوتے ہیں، ان کو جو بھی بولے وہ کرتے ہیں، لیکن اس موقع پہ مسنون عمل اور مسنون طریقہ کیا ہے؟ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے اس بارے میں بتا دیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، مرنے والا ایصال ثواب کا اس شدت کے ساتھ انتظار کرتا ہے جیسے پیاسا پانی کا منتظر رہتا ہے۔ ٹھیک، تو اس لیے شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہم انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی جتنی زیادہ تلاوت کی جا سکتی ہے تلاوت کی جائے، مرحوم کو ثواب پہنچایا جائے، اور اسی طریقے سے نفل نماز پڑھیں، ثواب ان کو پہنچا دیں، صدقہ کریں، خیرات کریں، ان کے لیے دعائیں مانگیں۔ دعا جو ہے یہ تو بے شمار روایات اور قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ہمیں دعا سکھلا دی، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ جی میری بھی بخشش فرما دیجئے، میرے والدین کی بھی، اور تمام مومن مردوں عورتوں کی بخشش فرما دیجئے قیامت والے روز۔ دعا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھلائی ہے، قرآن مجید کی بے شمار آیتیں موجود ہیں، اور دعا کا فائدہ پہنچنے میں کسی ایک کو بھی اختلاف نہیں ہے، قرآن مجید کی آیتوں سے موجود ہے۔ تو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے دعائیں کریں، ہر نماز کے بعد دعائیں کریں اپنے مرحومین کے لیے۔ اس کے علاوہ ہر نفلی عبادت کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، عمرے کریں، طواف کریں، نفلی حج کر کے ثواب www.dasquran.com پہنچائیں۔ البتہ جو ہمارے ہاں کچھ رسمیں بنی ہوئی ہیں، جیسا کہ ہم کچھ دن خاص کر دیتے ہیں اور لازم کر دیتے ہیں، تیسرا دن تیجا ہے، 40واں ہے، برسی ہے، وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کا ثبوت قرآن اور حدیث اور شریعت سے نہیں ہے، تو ان کو ضروری اور لازم سمجھ کر کرنا، اور جو ان کے اوپر عمل نہ کرے ان کو پھر ان کے بارے میں طعن و تشنیع کرنا، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے جی۔ جو چیز شریعت سے ثابت ہی نہیں ہے اس کو ایک ضروری اور لازم کا درجہ دے دینا، یہ چیز پھر بدعت تک پہنچا دیتی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ان چیزوں سے احتیاط کریں۔ اس کے علاوہ 3 دن تک حدیث میں آتا ہے کہ یہ تعزیت ہو سکتی ہے، مرنے کے 3 دن تک لوگ آ کر تعزیت کر سکتے ہیں، اور اس تعزیت کے لیے جب آئیں اس میں دعائیں مانگنا بھی جائز ہے، دعائیں مانگنا بھی جائز ہے، دعا مانگنا کوئی منع نہیں ہے، ٹھیک، اس میں دعائیں بھی مانگی جا سکتی ہیں، اور دعا کے آداب میں سے ہاتھ اٹھا کر بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن اس کو ضروری اور لازم اور رسم نہ سمجھیں۔ دعا تو کسی وقت بھی مانگی جا سکتی ہے، تو لہٰذا میں نے آپ سے عرض کیا زیادہ سے زیادہ مرحوم کے لیے دعائیں بھی مانگی جائیں۔ اور اس کے علاوہ بعض دفعہ وہ دور سے بھی لوگ آئے ہوتے ہیں مرحوم کے لیے، تو ان کے لیے اگر کھانے کا نظم کر دیا جائے، بہتر یہ ہے کہ ہمسائے اور رشتہ دار جو ہیں، ظاہر ہے یہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، ان کو کہاں فرصت ہوتی ہے، وہ اگر ان کے لیے کوئی کھانے پینے کا بھی نظم کر دیں تو یہ ایک بڑا بہتر معاملہ ہے۔ بس یہی چیزیں ہیں جو رسومات ہیں اور شریعت سے ہٹ کر چیزیں ہیں، شریعت میں ان کا ثبوت نہیں ہے، ان معاملات سے ذرا احتیاط کر لی جائے جی۔ www.dasquran.com